السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج ہماری دعوت و تبلیغ کی کلاس نمبر 69 ہے، جس میں نماز سے ریلیٹڈ ہمارا آخری ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ ہے جنازے کے احکامات۔ مین ہیڈنگ رہے گی کلاس نمبر 69 ارکان اسلام، اس کے نیچے ہماری ہیڈنگ چلے گی جنازے کے احکامات۔ یہ آخری نماز ہے جو آپ کے سامنے اب چلنے والی ہے، جنازے کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا، اور جنازے سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کے پہلے بیماری ہے، بیمار سے ملنے جانے کے طریقے اور کیفیت ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں اس کے سامنے ذکر کروں گا، کیونکہ پورا اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے جنازے کے احکامات۔ انشاءاللہ اس کو پورا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایک اشارہ میں آپ کو کر دوں کہ میں نے جب نمازوں کا تذکرہ کیا، اس میں ایک نماز ہمارے سماج کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے، وہ ہے شکرانے کی نماز۔ تو شریعت اسلام کے اندر الگ سے شکرانے کے نام پر کوئی نماز ثابت نہیں ہے کہ آپ شکرانے کی کوئی نماز ادا کریں، لیکن عام طور پر انسان اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کسی عمل کی خوشی کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے نفل نمازیں پڑھتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اسپیشلی شکرانے کے نام سے کوئی نماز شریعت میں موجود نہیں۔ شکرانے کا سجدہ موجود ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی اچھائی ہوئی، آپ کو کوئی چیز مل گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کسی دعا کو قبول کر لیا، تو آپ شکرانے کے طور پر سجدہ کر سکتے ہیں۔ سجدہ کرنا ثابت ہے اللہ کے نبی سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی، کہ جب انہیں کوئی اچھی چیز ملتی، کوئی نعمت ملتی تو وہ شکریہ میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، اس مسئلے کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اور آگے انشاءاللہ نظر و نیاز اور قسم کا جب مسئلہ آئے گا اس میں بتاؤں گا۔ جو نظر کی ہمارے یہاں لوگ نمازیں مانتے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ نظر اور قسم کا بیان بھی آپ کے سامنے میں آگے چل کے کروں گا، اس میں اس کو ذکر کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ اب باقاعدہ اگر عالمہ کورس کی ہم بات کریں تو اس میں ہم احادیث کا بھی یعنی ایک معاملہ لیں گے، تو احادیث کے اندر جو بڑے بڑے ٹاپک ہیں ان کے چیزوں کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس کے اندر ایمان اور نذور ایک بڑا ٹاپک ہے، قسم کے احکامات کیا ہیں، نظر کے احکامات کیا ہیں، اس کے اندر انشاءاللہ اس نماز کا میں تذکرہ کروں گا۔ اب آج ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے بیمار کی عیادت کی فضیلت۔ آج کا ٹاپک ہمارا رہے گا۔ آپ جانتے ہیں انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ اکیلے پن کا شکار ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کوئی اس کا اپنا، کوئی اس کا ساتھی، کوئی اس کا دوست اس کے ساتھ رہے، اسے سنے، اس کی تکلیفوں کو جانے، اس کی تکلیفوں میں اس کی مدد کرے، اور مدد نہ بھی کر سکے تو کم سے کم اس کے پاس کچھ دیر رکے۔ ہر بیمار یہ چاہتا ہے۔ بیماری میں انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، اکیلا محسوس کرتا ہے، موت اسے اپنے قریب نظر آتی ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام نے جہاں کئی چیزیں ہمیں سکھائیں، کئی معاملات ہمیں سکھائے، اسپیشلی بیماری کے تعلق سے بہت ساری چیزیں شریعت مطہرہ نے ہمیں سکھائی ہیں، جس میں سے ایک مسئلہ ہے بیمار کی عیادت، یعنی بیمار سے ملنے جانا۔ عیادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاد یعود سے یہ لفظ بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، ملاقات کرنا۔ بیمار کی عیادت، اس کی اپنے آپ میں بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب تک فضیلتوں کو نہیں جانتا نا، تب تک اس کو عمل کرنے کے اندر مزہ نہیں آتا ہے۔ اب آپ کو اگر ڈائریکٹلی کہہ دیا جاتا نماز پڑھو، مزہ نہیں آتا نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت یقینی ہو جاتی ہے، یہ ملے گا وہ ملے گا، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اگر صرف کہہ دیا جاتا روزہ رکھو، ہمیں مزہ نہیں آتا۔ پر جب شریعت نے کہہ دیا روزہ رکھنے کے فائدے یہ ہیں، ہم عمل کرتے ہیں۔ تو جب عمل کی فضیلت پتہ چل جائے تو انسان کو عمل کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اسی غرض سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیمار کی عیادت کی فضیلت۔ نمبر 1، صحیح بخاری حدیث نمبر 1240۔ اب میں فضیلتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 میں ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کی عیادت کرنے جائے۔ نمبر 1، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ بیمار کی عیادت کرنے جائے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1240۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہوتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں 6 کا ذکر ہے، بعض میں 5 کا ذکر ہے۔
ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہوتے ہیں. اس میں ارشاد فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دینا، عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، جنازے کے اندر شرکت کرنا، جنازے کے پیچھے جانا، واجابت الدعوہ، دعوت دی جائے تو قبول کرنا، وتشمیت العاطش، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا. کیا کرتے ہیں ہم جب چھینکتے ہیں؟ ہمارے یہاں کئی ماڈرن مسلمان ہیں اور خاص طور پر کئی خواتین کو دیکھا ہے چھینکتے تو سوری بولتے ہیں. پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، کس نے سکھایا انہیں. اچھی سوری یہ کیا ہے سسٹم؟ اسلام کا یہ طریقہ نہیں. اسلام نے کہا کہ اگر آپ کو چھینک آئے تو چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی، میرا دل ایک لمحے کے لیے بند ہو گیا تھا، اب اللہ نے اگر مجھے دوبارہ زندگی دی ہے تو میں کہوں گا الحمدللہ. اور سننے والا مجھے جواب دے کر کہے گا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. اور پھر چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے معاملات کو سدھار دے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک چھینک کے اندر کتنی دعاؤں کا ٹرانسفر آپس میں کروا رہا ہے، کتنی دعائیں آپس میں بٹوا رہا ہے. کہ چھینکنے والا بول رہا ہے اللہ تیرا شکر، سامنے والا کہہ رہا ہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. پھر یہ چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت کا راستہ دکھائے اور تیرے معاملات سدھار دے. تو یہ مسلمان کا حق ہے. ایسا نہیں کہ آپ احسان کر رہے ہو، یہ حق ہے، فرض ہے، ضروری ہے، آپ کو کرنا پڑے گا. اگر کوئی آپ کے سامنے چھینک کر کہے الحمدللہ، آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو یہ 5 حق بتائے: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے جانا مطلب جنازے میں شریک ہونا، دعوت دی جائے تو قبول کرنا، چھینکنے پر الحمدللہ کہنا، اور یعنی کہنا اصل میں اس سے مراد نہیں، کہنے والے کا جواب دینا. سننے والا یرحمک اللہ کہے گا، یعنی یہ سننے والے کے حق ہے. جو چھینک رہا ہو تو الحمدللہ کہے گا، سننے والے کے یہ 5 حق ہے. تو اصل جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیمار کی عیادت. تو بیمار کی عیادت ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، ضروری ہے، لازم ہے. اگر کوئی ملتا ہے، جاتا ہے، بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب وہ اس پر احسان نہیں کر رہا، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنی جو موجود ذمہ داری ہے اسے ادا کر رہا ہے. اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا اس کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، اسے یہ عمل کرنا پڑے گا اگر وہ اللہ تعالی اور اللہ کے نبی کی ذات پر ایمان رکھتا ہے تو. نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان یا ایک صحابہ کا عمل لکھ لیجئے آپ اس کے اندر. نمبر 2 میں لکھیے، صحابہ کا عمل تھا جب کوئی 3 دن تک نہ ملتا تو اس کے گھر عیادت کرنے جایا کرتے تھے. یعنی صحابہ کا بھی طریقہ تھا کہ اگر کوئی 3 دن تک انہیں اپنا بھائی، اپنا ساتھی، بہن کوئی نظر نہ آئے 3 دن تک کنٹینیو، تو اس کے گھر عیادت کرنے جاتے تھے. مطلب یہ صحابہ کا طریقہ تھا. بیمار کی عیادت کی فضیلت اور اہمیت جان رہے ہو آپ. تو ہم جن صحابہ سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی، ان کا یہ عمل تھا. صحابی کہتے ہیں، آمش کہتے ہیں، ایک تابعی ہیں آمش نام کے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی ساتھی 3 دن تک نہیں ملتا تو ہم اس کے بارے میں سوال کرتے اور اس کے گھر ملنے جایا کرتے تھے. بھئی کیوں نہیں آئے 3 دن سے؟ کیوں نہیں ملے آپ؟ مسجد میں نظر نہیں آئے، مجلس میں نظر نہیں آئے، مارکیٹ میں نظر نہیں آئے، کہاں تھے آپ؟ کیا ہو گیا؟ پر ہم تو خود غرضی کے دور میں جیتے ہیں نا. جس سے مطلب ہو وہ تو ایک دن نظر نہ آئے تو فون لگاتے ہیں، اور جس سے مطلب نہ ہو 1 مہینہ نظر نہ آئے میں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ایمان والی محبت نہیں ہے نا، مطلب والی محبت ہے. جس سے کام اس سے محبت، جس سے کام نہیں اس سے محبت نہیں. اس سے اپنا کام آگے پڑھ سکتا، اسے عزت بھی دو، اس سے پوچھو بھی، بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل بھی جاؤ، گھر بھی جاؤ. اور جس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، اس کی عیادت نہیں کرتے. تو صحابہ کرام کا یہ عمل تھا. یہ عمل کے اندر ذکر میں آپ یعنی فضیلت اور اہمیت کے طور پر لکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو اگر 3 دن تک کوئی ساتھی نہ ملتا تو وہ اس کے بارے میں پتہ لگاتے اور اس کی عیادت کرنے جایا کرتے تھے. تیسری فضیلت، اللہ تعالی کے پاس بہت بڑا بدلہ ہے عیادت کرنے والوں کے لیے. اور یہ تو بہت ہی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کو تو اپنے ذہن کے اندر بالکل فٹ کر کے رکھنا، اتنی پیاری روایت ہے. جب بھی میں اس کو تقریروں میں بیان کرتا ہوں مجھے خود بڑا مزہ آتا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے. تیسری فضیلت، اللہ کے پاس بہت بڑا بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو بیمار کی عیادت کرنے جاتے ہیں. اور اللہ حدیث کے لفظوں پر آپ غور کرنا،
کتنے پیارے انداز اللہ سمجھا رہا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 517، صحیح بخاری حدیث نمبر 517 حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مرضت فلم تعودنی، بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کرنے نہیں آیا. قیامت کے دن اللہ کہے گا، بندہ کہے گا یا رب کیف اعودک انت رب العالمین، میں تیری کیسے عیادت کرنے آ سکتا ہوں، تو تو رب العالمین ہے، تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں میں. تو اللہ جواب دے گا کیا تجھے پتا نہیں تھا میرا فلاں فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرنے جاتا تو اس کا بدلہ میرے پاس پاتا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا بیمار کی عیادت کا. کبھی سوچتے ہیں ہم بیمار سے جب ملنے جاتے ہیں کبھی دماغ کے اندر یہ خیال آتا ہے، کیونکہ حدیث تو پڑھی نہیں نا، قرآن حدیث کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ہاں گانے ہمیں یاد ہیں، پکچر کی سٹوریز ہمیں یاد ہے، ہیرو ہیروئن کی پوری زندگیاں یاد ہے، کرکٹرز کی پوری زندگیاں یاد ہے، پر ہمارے نبی کے فرمان ہمیں یاد نہیں ہوتے. کتنی بڑی فضیلت کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے بندے سے، اللہ کہے گا میں بیمار تھا تو میری عیادت کرنے نہیں آیا. بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، میں تیری عیادت کیسے کروں. کہا تجھے پتا نہیں میرا فلاں فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرنے جاتا تو میرے پاس اس کا بدلہ پاتا، یعنی میں اس کا بدلہ تجھے دیتا، خوب بدلہ عطا کرتا، بہت بڑی فضیلت عطا کرتا. لمبی روایت ہے، میں پوری روایت بیان کر رہا ہوں، آپ چاہو تو صرف اتنا ٹکڑا بھی لکھ لو تو کافی ہے، کیونکہ دلیل یہی ٹکڑا ہے، پر میں پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یا ابن آدم، اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. بندہ کہے گا اللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین ہے، تجھے میں کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں. کہے گا کیا تجھے پتا نہیں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا بدلہ میرے پاس پاتا. یعنی اگر کوئی بھوکا تیرے در پر آئے اور مانگ رہا ہے، اگر تو اسے کھانا کھلائے تو اللہ رب العالمین تجھے اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا. پھر کہا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. کہا اللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین ہے، تجھے میں پانی کیسے پلا سکتا ہوں. کہا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تجھ سے پانی مانگا تھا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو میرے پاس اس کا بہت بڑا بدلہ پاتا. روایت تو دیکھیے، روایت کے الفاظ تو دیکھیے. اللہ رب العالمین کس انداز میں ہمیں بیماروں سے محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے. ہمارے ہاں تو بیماروں سے نفرت ہے، بیماروں سے ملنے نہیں چاہتے، بیماروں کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے. اور خاص طور پر جب سے یہ لعنتی بیماری آئی ہے تب سے تو پتہ چل جائے سردی ہے تو ملنا تو دور کی بات، گلی میں بھی آدمی نہیں آتا. بیمار کی عیادت کبھی بری نہیں ہو سکتی. میں تو کہتا ہوں چاہے وہ اس بیماری سے ہی کیوں نہ لگا ہوا ہو، چاہے کورونا نام کی بیماری کیوں نہ ہو، ارے دور سے ملیے. اس وقت تو اسے آپ کی ساتھ کی زیادہ ضرورت ہے. میں نے جب یہ لاک ڈاؤن نیا نیا شروع ہوا تھا یوٹیوب کے اوپر باقاعدہ اپنی 10 منٹ کی کلپ چلائی تھی ایک پیپر دیکھنے کے بعد، کہ پیپر کے اندر دینک بھاسکر پر فرنٹ پیج پر ایک نیوز آئی تھی، 5 لوگوں کے بیانات آئے تھے کہ کورونا بیماری ہونے سے ہم کو ایسا لگ رہا ہے گویا کہ ہم نے کوئی اتنا بڑا کرائم کر دیا کہ ہم سے بڑا کوئی گنہگار موجود نہیں. رشتہ داروں نے ہمیں چھوڑ دیا، تعلقات والوں نے چھوڑ دیا، کوئی ہم سے ملنے نہیں آتا، ہم سے بات نہیں کرتا. تب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یہ بیماری میں ٹھیک ہے آپ کو ڈر ہے تو آپ دور رہیے، پر دور رہ کے اس کا ساتھ تو دیجئے، دور سے بات تو کیجئے. اسے اگر اکیلا چھوڑ دیں گے تو وہ زندگی کیسے گزارے گا. اور شریعت اسلام کبھی ہمیں ایسا حکم نہیں دیتا. اور الحمدللہ اسی لیے اس سماج کے اندر کہ جس میں اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے نبی پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر توکل ہے اور یہ یقین ہے کہ موت اور زندگی اللہ دینے والا ہے، ان کے یہاں یہ سسٹم الحمدللہ پھر بھی کم پایا جاتا ہے. انہوں نے ان حالات میں بھی لوگوں کا ساتھ دیا، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے، ایک دوسرے کی مدد کی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس لعنت کو یا اس بیماری کو پوری قوم سے الحمدللہ ہٹا لیا، کیونکہ ان کے یہاں پر یہ جذبہ پایا جاتا ہے. بہرکیف اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں جس میں اللہ رب العالمین اتنی بڑی فضیلت بتا رہا ہے کہ اگر تم بیمار کی عیادت کرو گے تو تم اس کا بدلہ میرے پاس پاؤ گے. اور سنیے بڑی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں. چوتھی فضیلت، بیمار کی عیادت کرنے والے پر 70,000 فرشتے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. کتنے؟ 70,000. چھوٹا کام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. بیمار کی عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. سنن ترمذی
حدیث نمبر 969، ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملک حتى يمسي۔ تم میں سے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرنے صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس پر سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی انسان شام کے وقت بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے تو اگلی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ فضیلت ہے تو آپ دیکھیے، پھر آپ کو لگے گا کہ کسی بیمار کو میں اکیلا نہ چھوڑوں، کسی بیمار کو میں نہ چھوڑوں، ہر بیمار سے ملنے جاؤں، ہر بیمار سے محبت کروں۔ آپ کے اندر یہ جذبہ تب آئے گا جب یہ فضیلتیں آپ کے دماغ میں رہے گی۔ اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے جب کوئی انسان صبح کے وقت کسی بیمار سے ملنے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر شام کو ملنے جاتا ہے تو اگلی صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کو پتا چلے نا کسی کی بیماری کے بارے میں تو اگنور مت کیجئے گا، ملنے جائیے گا، چاہے جتنی دیر آپ جا پر جائیے گا، پر ایسے انسان کو اکیلا مت چھوڑیے، کیونکہ وہ آپ کی ضرورت، آپ کی حاجت اور آپ کی ایسی ضرورت ہے اس کی کہ وہ چاہتا ہے میرے پاس کوئی 2 پل بیٹھ جائے، تھوڑی دیر بیٹھ جائے۔ اکیلا پریشان ہو جاتا ہے، وہ موت نظر آتی ہے اس کو، خوف نظر آتا ہے اس کو، پر آپ کا ملنا، آپ کا جانا، آپ کے 2 میٹھے بول انشاءاللہ اس کی زندگی کے اندر آسانی ڈال دیں گے، اس بیماری سے لڑنے کی اسے طاقت عطا کر دیں گے، اور اس کے ذریعے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین جب اسے اندر سے مضبوط کر دے تو انشاءاللہ اسے شفا بھی جلدی مل جائے۔ چھٹی فضیلت، رحمت کا نزول ہوتا ہے بیمار کی عیادت کرنے والوں پر۔ رحمت کا نزول ہوتا ہے بیمار کی عیادت کرنے والوں پر۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے یہ دلیل، امام بخاری کی کتاب ادب المفرد، حدیث نمبر 522، کتاب کا نام ہے ادب المفرد، حدیث نمبر 522، بڑی پیاری روایت۔ 2 روایتیں میں اس پوائنٹ کے اندر آپ کو دوں گا۔ پہلی روایت، من عاد مریضا خاض فی الرحمہ، جو بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ رحمتوں میں ڈوب جاتا ہے، یعنی صرف رحمت ملتی نہیں ہے، ڈوب جاتا ہے، اتنی رحمتیں اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے۔ من عاد مریضا خاض فی الرحمہ، جو بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ رحمت میں ڈوب جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے رحمتیں عطا کر دیتا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی فضیلت ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ دوسری روایت، مسند احمد، حدیث نمبر 12813، 12813، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایما رجل یعود مریضا فانما یخوض فی الرحمہ، تم میں سے جو بھی انسان بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے وہ رحمت کے سائے میں ہوتا ہے۔ جب وہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے اسے رحمت کے سائے میں ڈھانک دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے یہ بتائی، اور ساتھ میں ملنے والے کی فضیلت بھی اسی حدیث میں بتا دی۔ کیا کہا؟ تم میں سے جب کوئی انسان بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے تو رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، جب تک بیمار کے پاس بیٹھتا ہے رحمت کے سائے میں ہوتا ہے۔ صحابی نے سوال کیا، جو ملنے گیا اس کے لیے کیا ہے؟ مطلب جو صحیح ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جب تک وہ بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف عیادت کرنے کی بنیاد پر عیادت کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کتنی پیاری روایت۔ تم میں سے جب کوئی انسان بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، جب تک بیمار کے پاس ہوتا ہے رحمتوں میں ہوتا ہے۔ صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی جو ملنے جا رہا اس کے لیے کیا ہے؟ تو کہا تم میں سے جب کوئی بیمار سے ملنے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہوں کی معافی کا ذریعہ مریض کی عیادت کرنا ہے، بیمار سے ملنے جانا ہے،
بیمار پرسی کرنا ہے، بیمار کو سکون اور صبر کی تلقین کرنا ہے. اتنا بڑا عمل شریعت مطہرہ نے اس بیمار کی عیادت کو بتایا ہے. نمبر 6، جنت کی بشارت بیمار کی عیادت کرنے والے کے لیے. جنت کی بشارت ہے بیمار کی عیادت کرنے والے کے لیے. آپ سوچ رہے ہیں فضیلتیں دیکھ رہے ہیں کس قسم کی فضیلتیں ہیں، اور عمل کتنا چھوٹا ہے. پڑوسی بیمار ہے چلے گئے، رشتہ دار بیمار ہے چلے گئے، تھوڑی تھوڑی دور جانا ہوتا ہے، ذرا سا پیٹرول لگتا ہے، ذرا سا وقت لگتا ہے، اور فضیلتیں بھر بھر کے لوٹ رہے ہیں. آپ اپنی پوری دامن کو بھر لیں، اپنی آخرت کو آسان بنا لیں. اتنی فضیلتیں آپ بیمار کی عیادت کر کے لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ جنازے کا جب ہم مسئلہ پڑھیں گے نا تو جنازے کی شروعات بیماری سے ہی ہوتی ہے. پہلے آدمی بیمار ہوتا ہے، پھر انتقال ہوتا ہے، پھر غسل ہوتا ہے، پھر جنازہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں سٹیپ بائی سٹیپ اسٹارٹنگ سے آپ کو لے کر چل رہا ہوں تاکہ آپ بیمار کے لیے، بیمار کے تعلق سے اپنے دلوں کے اندر نرم گوشہ بنا لیجئے اور اس سے ملنے کا جذبہ بنا لیجئے. جنت کی بشارت ہے بیمار کی عیادت کرنے والے کے لیے. ادب المفرد حدیث نمبر 515. صحیح بخاری میں بھی یہ روایت ہے، کتاب الادب کے اندر وہاں پر بھی روایت ہے. چاہے تو آپ صحیح بخاری لکھ لیں، چاہے ادب المفرد لکھ لیں. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت 515 اسی طریقے سے موجود ہے، اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے، کیونکہ یہ معاملہ حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے جڑا ہے، ان کے نام سے جڑا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کس نے صبح روزے کی حالت میں کی، مطلب روزے سے کون ہے؟ آج تم میں سے روزے کی حالت میں صبح کس نے کی، مطلب روزے سے کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں، آج میں روزے سے ہوں. دوسرا سوال، من اتبع منکم اليوم جنازہ، آج تم میں سے کون جنازے میں شرکت کر کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں. تیسرا سوال کیا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کون مسکین کو کھانا کھلا کر آیا، ایک غریب کو کھانا کھلا کر کون آیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں. چوتھا سوال کیا، من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے بیمار کی عیادت کر کے کون آیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں. 4 عمل. آج تم میں سے صبح روزے کی حالت میں کون ہے؟ آج تم میں سے جنازے میں شریک ہو کر کون آیا ہے؟ آج تم میں سے مسکین کو کھانا کھلا کر کون آیا ہے؟ آج تم میں سے بیمار کی عیادت کر کے کون آیا؟ اور چاروں سوال کے جواب میں جواب دینے والے اکیلے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی نے جانتے ہیں فضیلت کیا بتائی؟ مجتمعنا فی امرین قط الا دخل الجنہ، اگر یہ 4 عمل ایک ساتھ ایک دن میں کسی نے کر لیے جنت میں داخل ہو گیا. جنتی بتایا ایسے بندے کو، روزہ بھی ہو، جنازے میں شرکت بھی ہو، بیمار کی عیادت بھی ہو، مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہو. اگر ایک ساتھ یہ چاروں چیزیں جمع ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی جنتی ہو جاتا ہے. جنت کی بشارت ہے ایسے انسان کے لیے جو بیمار کی عیادت کرتا ہے. کیونکہ ہمارا اس ٹاپک کے اندر، اس حدیث کے اندر جو بتانے کا مقصد ہے وہ ہے بیمار کی عیادت، بیماروں سے ملنے جانا، بیماروں کے قریب جانا. بہت بڑی فضیلت یہ عمل ہے. نمبر 7، بیمار کی عیادت کرنے والا جنت کی کیاری میں ہوتا ہے، جنت کے گارڈن میں ہوتا ہے. جب تک بیمار کے پاس ہوتا ہے تب تک جنت کے گارڈن میں ہوتا ہے. دلیل مسند احمد حدیث نمبر 22731. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے جاتا ہے تو جب تک وہاں ہوتا ہے گویا کہ وہ جنت کے گارڈن میں ہوتا ہے. جب تک بیٹھا ہے، جتنی دیر بیٹھا ہے گویا کہ وہ جنت کے گارڈن میں بیٹھا ہے. اللہ اکبر. دنیا میں جنت کے گارڈن آپ کے لیے دکھائے جا رہے ہیں. صرف
بیمار کی عیادت کرنے جانے پر، بیمار سے ملنے جانے پر کتنی بڑی بڑی فضیلتیں آپ کو قرآن اور حدیث کے ذریعے عطا کی جا رہی ہیں کہ تم میں سے جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی سے ملنے جاتا ہے تو برابر وہ جنت کے گارڈن میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ نہ جائے، یعنی جب تک لوٹتا نہیں تب تک کہ گویا کہ وہ جنت کے اندر ہوتا ہے، جنت کے گارڈن کے اندر ہوتا ہے۔ نمبر 8، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی بھی دلیل لکھ لیجیے آپ، صحیح مسلم حدیث نمبر 2963، نمبر 8، پوائنٹ نمبر 8 چل رہا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2963۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم ذلک اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو، تو تمہیں اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر ہوگی۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو، تو تمہیں اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر ہوگی۔ پوائنٹ کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں، اور ویسے تو آسانی سے سمجھ چکے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، آپ اس سے ہر چیز دیکھتے ہیں، اس کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب آپ کسی اندھے کو دیکھتے ہیں۔ آپ کا بدن کام کرتا ہے، آپ کی باڈی ورکنگ ہے، ہاتھ پیر چلتے ہیں۔ اب آپ کسی ایسے بیمار سے ملنے جائیں جس سے لکوا ہو گیا، بدن کام نہیں کرتا ہے، تو آپ کو ہاتھ پیر کی نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ آپ کا دماغ کام کرتا ہے، کسی برین ہیمریج کے مریض کو، کسی کو برین ٹیومر کے مریض کو جب آپ ملنے جاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دماغ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر نعمت، جب بیمار کے پاس آپ جاتے ہو، اور اتنی بڑی بیماریاں تو چھوڑو، اگر کسی کو ملیریا ٹائیفائڈ ہو جائے جس میں اس کا بدن کام نہیں کرتا، وہ بستر پر پڑا ہوتا ہے، اگر آپ اس سے ملنے جاؤ تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ چلنا پھرنا، طاقت قوت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو بیمار سے ملنے جانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو نعمتوں کی قدر کرنا آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی قدر آ جاتی ہے کہ اللہ ان ہاتھوں کا چلنا، اللہ ان کانوں کا سننا، اللہ ان آنکھوں کا دیکھنا، اللہ اس ناک کا سونگنا، اللہ اس زبان کا کھانا، اللہ اس سارے جسم کے اندر بلڈ کا چلنا، لوہے کا ہونا، اس کا ہونا، اس کا ہونا، جتنی بھی نعمتیں تو نے دی ہیں وہ بیش قیمتی ہیں۔ آج اگر بیمار کو ذرا سا ڈینگو ہو جائے، وائٹ سیلز چلانے کے لیے 2-2 3-3 ہزار کی بوٹلیں چڑھانا پڑتی ہے، تب پتا چلتا ہے کہ اللہ نے خون کے اندر سفید ذرات کیوں رکھے ہیں۔ بلڈ کی کمی ہو جائے تو بوٹلیں چڑھانا پڑتی ہیں، کڈنی خراب ہو جائے لاکھوں کا خرچہ ہو جاتا ہے، وال خراب ہو جائے لاکھوں کا خرچہ ہو جاتا ہے، گھٹنے خراب ہو جائے لاکھوں کا خرچہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس باڈی کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایک پارٹ جو ڈالا ہے وہ بیش قیمتی ہے، اور اس کے بعد بھی جب مصنوعی یا ہاتھوں سے بنایا گیا جب پارٹ ڈالا جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کی ٹائم لیمٹ دیتے ہیں کہ اتنے سال کے بعد یہ خراب ہو جائے گا، اور اللہ نے جو دیا اس کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں، جب تک آپ زندہ ہو تب تک وہ ورکنگ ہے۔ شکر ادا کیجیے اللہ کی نعمت کا۔ تو جب آپ بیمار سے ملنے جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی آپ کو قدر کرنا آ جاتا ہے کہ رب العالمین نے مجھ پر کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ آخری پوائنٹ، بیمار کی عیادت کی فضیلت اور اہمیت کے اندر دل نرم ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہوتا ہے۔ کئی لوگ بڑے سخت جان ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کے روٹنے سے، ناراض ہو جانے سے، کسی کا دل دکھا دینے سے، ماں باپ کو پریشان کر لینے سے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے، حرام کھا لینے سے، کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا ہی ایک شخص، کتاب ہے علامہ ابن جوزی کی بستان الواعظین، علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے بستان الواعظین، اس کی حدیث نمبر 146، بستان الواعظین 146، حضرت عائشہ کے تعلق سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عائشہ کے پاس آیا اور کہا مجھے ایک بیماری ہے، اس کی دوائی دے دو۔ کہا کیا ہے تیری بیماری؟ کہا القسوہ، میرا دل بہت سخت ہے، نرم نہیں، بہت سخت دل ہے، بہت سختی ہے میرے دل کے اندر۔
جانتے ہیں حضرت عائشہ نے کیا علاج بتایا؟ پہلے تو کہا تجھے جو بیماری ہے وہ سب سے بری بیماری ہے، سب سے بری بیماری، پر علاج کرنا چاہتا ہے نا، اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے نا، عود علی ما وضع، بیمار کی عیادت کر، جنازے میں جا اور موت کو یاد کر. 3 علاج بتائے. کہا میرا دل بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. تو کہا تجھے جو بیماری ہے نا سب سے بری بیماری ہے وہ دل کا سخت ہو جانا، کیونکہ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے نا اسے نہ غریب دکھتا ہے، نہ پریشان حال دکھتا ہے، نہ وہ کسی کی مدد کرتا ہے، نہ نیکی کا حکم دیتا ہے، نہ برائی سے روکتا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا تجھے جو بیماری ہے نا وہ سب سے بری بیماری ہے، پر اس کا علاج کیا ہے؟ کہا بیمار کی عیادت کرا کر، جنازے میں جایا کر اور موت کو یاد کیا کر. ان 3 عمل سے تیرے دل کی یہ بیماری، تیرے دل کی یہ سختی، تیرے دل کی یہ پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور تجھے اس سے فائدہ ملے گا. رب العالمین تیرے دل کو نرم کر دے گا. میرا جنازے کے احکامات کو بیمار کی عیادت سے شروع کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں اس چیز کی اہمیت پتا چلے، قدر آئے ہمارے اندر، ہم جائیں لوگوں سے ملنے. آپ کو پتا چلے آپ کا کوئی ساتھی رشتہ دار بیمار ہے، طاقت نہیں ہے، اس کی جانچ کروا دیجئے. طاقت نہیں ہے، خود اپنے ساتھ لے جا کر اس کا علاج کروائیے. بیماروں کے ساتھ کھڑے رہیے، ان کو دوائی دلائیے، ان کے علاج کروائیے، جانچ کروائیے. جہاں جیسی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے آگے بڑھیے. آپ جانتے ہیں یہ کام ہمارا تھا، کرسچن مشنریز نے ان کاموں کو اٹھایا، جگہ جگہ خدمت کے لیے ہاسپٹلز اور کلینک کھولے اور ڈھیروں لوگوں کو کرسچینٹی کے اندر داخل کر لیا جبکہ ان کے پاس دین نہیں ہے. کس ذریعے سے؟ خدمت کے ذریعے سے. یہ کام ہمارا تھا. ہمارے نبی نے اتنی ساری فضیلتوں کے ساتھ یہ کام سکھایا تھا کہ بیماروں کی عیادت کرو، بیماروں کا ساتھ، بیماروں کا سپورٹ، ان کے علاج میں مدد، جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے آپ کیجیے. اور ایک صرف آخری بات میں اپنی کر کے بات ختم کروں گا کہ اس سلسلے میں آپ ایک عمل آج ہی اپنے گھر میں کر لیجئے. کیا کیجئے؟ اپنے گھر کے اندر ایک گلہ بنائیے اور ہر آدمی سے کہیے کہ روزانہ اس گلے کے اندر کچھ نہ کچھ ڈالے. بھئی بچے ہیں تو 1-2 روپے ڈال دیں، بڑے ہیں 10 20 30 50 100 جتنی آپ کی طاقت ہے. منتھلی ایک فنڈ بنائیے اور وہ فنڈ اس گلے کے اندر ڈالیے اور اس کا مقصد صرف ہونا چاہیے بیمار کی مدد. ہوگا کیا اس سے؟ آپ کے پاس جب کوئی رشتہ دار کا فون آتا ہے، بھائی طبیعت خراب ہے، علاج کروانا ہے، مدد کر دیجیے، آپ کیا کریں گے؟ 150 روپے دے دیں گے. اب اس کے ٹیسٹ ہی ہو رہے 500 روپے کے، آپ نہیں کرا پاتے. پر اب آپ نے یہ فنڈ بنا لیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں 1000 روپے ڈالو گے، روزانہ کوئی نہیں ڈال سکتا، 10 20 30 چاہے جتنے ڈالو، پر اس کا مقصد ہے بیمار کی مدد کرنا. 1 مہینہ پورا ہوا، آپ نے غلہ کھولا. اب چونکہ پورے مہینے گھر والوں نے پیسے ڈالے، ہو سکتا ہے 500 1000 کچھ روپے اس میں جمع ہو گئے ہوں گے. اب جب آپ کے پاس کوئی آ کر کہے گا بھائی میں پریشان ہوں، میرا علاج کروا دیجئے، آپ پورے ٹیسٹ اور دوائی ایک ساتھ کر دیں گے کیونکہ وہ فنڈ آپ کے پاس الگ سے رکھا ہوا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. ایک بار میں دینا آسان نہیں ہوتا، پر قسطوں میں دینا آسان ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے ایسا ایک فنڈ بنائیے کیونکہ یہ فنڈ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، آخرت کا ذریعہ بنے گا، جنت کا ذریعہ بنے گا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا، رب کی رضا کا ذریعہ بنے گا، لوگوں کی دعاؤں کا ذریعہ بنے گا. اور ایک بات میں آپ کو بالکل دعوے کے ساتھ کہہ دوں کہ اگر آپ نے یہ فنڈ بنا کر لوگوں کی مدد کرنا شروع کی، آپ کے کاروبار میں 100% برکت آئے گی. میرا آزمایا ہوا ہے الحمدللہ. میں کئی کلینک اس وقت چلا رہا ہوں. کلینک کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جب دعائیں دے کر جاتے ہیں نا، ان دعاؤں پہ اللہ تعالیٰ غیب سے راستے کھول کر آپ کی مدد کرتا ہے. کسی کا کاروبار چلے نہ چلے، آپ کا کاروبار اللہ بند نہیں ہونے دیتا کیونکہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہو. تو اس لیے بیمار سے ملنے بھی جاؤ اور بیماروں میں اگر مدد کرنے کی آپ کی طاقت ہو بیماروں کی تو وہ بھی ضرور کرو. اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس کے نبی کی سنتوں کو اپنے دلوں کے اندر زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی کی محبت کا مطلب ہے عمل. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.